میں بالکل یہ سارا دیکھیے زیادہ تر سلمان زیادہ تر ٹاپکس جو ٹاک شوز کے اندر جو ہے بہرحال کیونکہ پارٹی کے اندر آپس کی گروپنگ کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور وہ ایک حقیقتیں بھی ہیں جنید اکبر صاحب بھی مانتے ہیں کہ جی بالکل ہمارے یہاں گروپنگ ہے. سلمان میں یہ ٹاپک زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر ایک بڑا آسان ایک پریس نہیں آپ نے کر دیا. آپ سن لیں. نہیں عامر یہ آپ نے جی نہیں یہ آپ نے بالکل یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے زیادتی کی ہے. یہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک بالکل بے معنی گفتگو آپ نے نیشنل ٹی وی پہ چلائی ہے ایک ایسے شخص کی جس کو ہم نہ پی ٹی آئی کا رکن مانتے ہیں, جو بدتمیزی کر رہا ہے مسلسل, جو گالم گلوچ کر رہا ہے. اس کے گالم گلوچ کو آپ نے یہ پیکج چلا کر اس کی حمایت کی ہے. تو میرا شدید ترین احتجاج آپ ریکارڈ کیجئے. مجھے بلانے کا اگر یہ مقصد تھا آپ کا تو میں بہت مجھے افسوس ہے. ہم نے کوئی سنجیدہ گفتگو کرنی تھی. میں یہ سمجھا تھا کہ آپ ایک سنجیدہ اینکر ہیں اور ہم سنجیدہ گفتگو کریں گے. آپ یہاں پہ ٹھٹھے لگوانا چاہتے ہیں, آپ مزے لینا چاہتے ہیں, ایک بدزبان شخص کی گفتگو کو چلا کر آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں. میں سخت احتجاج کرتا ہوں آپ کے اس رویے پر. بالکل مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح یہ پروگرام چلائیں گے. آج 3 چینلز کے اوپر کم از کم یہ پرائم ٹائم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چینلز پہ کیا ہوا. یہ غلط رویہ ہے. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ کریں گے. نہیں آپ نے اگر یہ کرنا تھا تو مجھے آپ بتاتے سے اجازت لیتے کہ ہم یہ کریں گے. لیکن چھوڑ دیں اس بات کو سلمان, لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. یہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے. مجھے اب جواب دینے دیجئے جس بات کا آپ نے ذکر کیے. آگے چلیے مجھے جواب دینے دیجئے. دیکھیں لائے عمل ایسے نہیں ترتیب دیا جاتا کہ کسی نے کوئی ٹویٹ کر دی, کسی نے کوئی بیان کر دیا تو ہم کریں. ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ. پہلے بھی ہمارے ساتھ آپریشنز ہوئے ہیں. ہم نے بغور اس پہ گفتگو کی ہے پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں کہ ایک اگر ہم گروہ لے کر اڈیالہ کی جانب بڑھتے ہیں, وہاں پہ کوئی دھرنا دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم پہ ذمہ داری لگا کر وہاں کوئی ایونٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی ہلڑ بازی ہو سکتی ہے, کوئی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے جس کا الزام ہم پہ لگے گا. تو یہ تمام باتیں سنجیدہ طبقوں میں بالکل یہ ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ ہے, ایک ہمارا لائے عمل ہے. ہم اس پہ سنجیدگی سے عمل کریں گے. وہ لوگ جو پارٹی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں, ان کے کہنے پر ہم اپنا لائے عمل نہیں ترتیب دیں گے. آپ نے بہت زیادہ غصے میں کچھ سخت ریمارکس دیے ہیں. میری ذرا 1 منٹ اور سن لیں. یہ 1 منٹ میں مسئلہ عمران خان کی طرف سے اگر ایک ٹویٹ آ جائے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کا نام لے کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میری ان سے بات ہو گئی, خالد صاحب نے یہ رہی کہا, تو وہ ایک تاثر بڑے آسانی سے دور ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پرائم ٹائم کے اندر واڈا صاحب, بروت صاحب, یہ لوگ جو ہیں یہ روز بیٹھے ہوتے ہیں. 50% پروگرام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایز اف یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو اگر یہ ان کا حصہ نہیں ہے, وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو مدعو کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ میں نے ان کو کافی ہفتے میں نہیں بلایا. مگر آپ کا یہ کہنا تھوڑی سی نہیں, یہ بات سنیں, زیادتی ہے آپ کی یہ کہنا کہ میں نے ٹھٹھا لگانے کے لیے آپ کو بتایا نہیں. مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کیا دکھانا ہے یا کیا آپ کا پوچھنا ہے. میرا خیال تھوڑی سی انفیئر ہو رہے ہیں آپ. بہت شکریہ. چلے جیسے آپ کی مہربانی ہے. میں نہیں کہہ رہا, نہیں انفیئر میں دکھانا چاہ رہا تھا جو مین سٹریم ٹی وی کے اوپر یہ آج 4 پروگراموں کے اندر یہ چل رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک اس کے مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا کہ وہ آپ کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ایک جامع قسم کا آپ کی پارٹی کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے اس کا جواب نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں نکال دیا ہے, ہمارا حصہ نہیں ہے, اینڈ یٹ ہی از دیئر. ٹھیک ہو گیا. مجھے اس سے بہتر کسی پروگرام کی توقع تھی, لیکن بہرحال آپ نے یہ بات کر لی, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی گفتگو کا کیا تناظر ہے, میرے حوالے سے کیا تناظر ہے. میری مرحوم والدہ کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ چاہتی ہیں میں اس کو پہ ریاکٹ کروں. یہ آپ نے پروگرام کرنا تھا.
سر عرض سن لیجئے، سر آپ عرض سن لیجئے، سر آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے عرض سن لیجئے. یا تو ہم نے سر چودھری صاحب کو بلایا ہوتا تو پھر آپ یہ الزام کر سکتے تھے یا کہہ سکتے تھے. ہم صرف اس لیے آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو سر ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں، عوام کا ایک بڑا مینڈیٹ، عوام کا ایک بڑا ووٹر آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اگر وہی کنفیوز رہے گا، اگر آپ لوگ آ کر اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہو پائے گا؟ آپ نے بھی ویسے مور اور لیس ان کی ہی طریقے سے بات کی ہے. میں آپ کو ایک مدبر آدمی سمجھتا تھا کہ آپ اس کا مدبر جواب دیں گے. وہ بالکل اگر سخت بات کرتے ہیں تو آپ کو میں نے موقع دیا تھا کہ آپ اس کو رد کریں اور بتائیں کہ کوئی ان کا کوئی بالکل تعلق نہیں ہے، مگر آپ کچھ میرا خیال اوور ری ایکٹ کر گئے ہیں. میں نے عرض کر دیا، چلے میں نے عرض کر دیا. بہرحال میرا یہ مقصد نہیں تھا جو آپ نے میرے پہ الزام لگایا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ، تھینک سو مچ سلمان اکمل صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر عامر صاحب آپ اجازت ہو ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میں یہ کہوں کہ یہ کیونکہ یہ ایک ٹی وی کے اوپر جو ہے میں ان چیزوں پہ بلکہ کہ یہ ایک آپسی کی لڑائی، مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. آج بھی جو ہے آدھے سے زیادہ چینلز کے اوپر شیر افضل مروت وہ بھی دکھا دیں کہ وہ بھی کیا ان کا بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کو اپنے آپسی کے آپس کے معاملات اگر سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے پہ یہ الزام دینا کہ یہ ہم نے کروایا ہے، یہ تھوڑی سی میرے خیال آج غصے میں تھے اور جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیا تھا کہ اس کو ایکسپلین کر دیتے. یہ آج جو ہے مجھے بڑا افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلمان بڑے مدبر آدمی ہیں. اب وہ اگر فواد چودھری صاحب ان کی جس طرح انہوں نے کہا والدہ کے متعلق بھی بدزبانی اگر کرتے ہیں مبینہ طور پہ تو وہ ایک افسوسناک ہے. یہ موقع تھا یہ جس طرح انہوں نے بتایا، مگر یہ الزام دے دینا کہ میرا کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا ہے دکھائے جانا چاہے. ایک ایشو ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے متعدد دفعہ یہ کہا گیا کہ فواد چودھری کے متعلق بھی ابھی یہ ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق نہیں ہے، مگر وہ عمران خان کو کوٹ کر کے ابھی جو ہم نے دکھایا بھی ہے وہ کہتے ہیں میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. تو عمران خان اگر یہ ایک ٹویٹ کر کے جو بھی اس کے اوپر مسئلہ ہے کر دیں، کیونکہ جو بھی لوگ مل کے آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ زبان میں بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں. یہ زیادہ تر شوز اس کے اوپر ہوتے ہیں، اس بات پہ نہیں ہوتے. ہم یہ مزے لینے والے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں بلکہ کنسسٹنٹلی سٹانس یہ ہوتا ہے کہ ایشوز پہ بات کریں. مگر یہ ایک بہرحال ایک حقیقت ہے. ہوتا کیا ہے کہ مشکلات جب پارٹیز پہ آتی ہیں اس کی لیڈرشپ کے اوپر تو اکثر جو ہے پارٹیاں وہ اپنے ڈفرینسز بھول جاتی ہیں. اور جس طرح کشمیر کے اندر ہے ان کے آپس میں بڑے ڈفرینسز ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے حریت کونسل بنائی، ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس کے ڈفرینسز باہر نہ جائیں. یہاں الٹا یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں گروپنگ نہیں بند ہو رہی، بجائے اس کے کہ جو لوگ جن کے پاس عہدے ہیں، سینٹرل لیڈرشپ ہے، گوہر خان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد کیسر وغیرہ، یہ آ کے یہ ایکسپلین کر پائیں کہ ان کا تعلق نہیں. اور ایک اتنی کنسسٹنٹلی کہ ان لوگوں کو کیسے کوئی کہہ سکتا کہ جی میں پی ٹی آئی جبکہ پارٹی کہہ رہی ہے نہیں. لیکن جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے، عامر صاحب اگر ہم ان الزامات کے اوپر ان کا موقف سامنے نہیں رکھیں گے تو عوام تو کنفیوز رہے گی اور لیڈرشپ کے اوپر شک گزرے گا. ٹھنڈے دماغ سے جو ہے سلمان جو ہے وہ میرا خیال وہ کامیاب ہو گئے ہیں فواد چودھری ان کو پرووک کرنے میں، اور بالکل ان کا ذکر سن کے ہی بھٹک اٹھے ہیں، بہت زیادہ بھڑک گئے ہیں. اور بہت زیادہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ یہ ان کو پلیٹ فارم ان کو دیا ہوا ہے. بلکہ فواد مجھ سے گلا کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی بلوا لیتے اور میرا بھی موقف سن لیتے. تو ٹھٹے تو تب ہوتے نا جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے تو تب ٹھٹا کہہ سکتے تھے. لیکن ہم نے تو سلمان صاحب کو موقع دیا کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں. مگر یہ ہے کہ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے if you can't take the heat get out of the kitchen، تو یہ سیاست ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ گرمی سردی جو ہے یہ آپس کی پارٹی کی آپس میں نکالی جائے. ٹی وی کے اوپر آ کے مجھ پہ یہ الزام دے گا کہ میں جو ہے اس کے لیے میں نے کوئی یہ پلان کیا ہوا تھا. ان کو بتانا میرا کوئی فرض نہیں ہے کہ میں ان کو بتانا کہ میں نے ان سے کیا سوال کرنے ہیں اور کیا میں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، کیا دکھانا ہے کیا نہیں ہے. ہاں میں انفیئرلی ان کا پوائنٹ آف ویو نہ لوں تو یہ گلا کر سکتے ہیں،
بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, پر میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا کانڈکٹ جو ہے انفیئر تھا. بالکل, ریاکشن ان کا جس قسم کا تھا وہ انبلیویبل بھی تھا اور میرے خیال میں ان کو زیب بھی نہیں دیتا تھا.